بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مختلف مذاہب شیطان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے شیطان کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور دینی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ شیطان کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر جاننے کے لیے ہمارے پاس مستند ذریعہ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن مجید میں لفظ شیطان کم و بیش 90 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کبھی یہ لفظ جنات کے لیے استعمال ہوا، کبھی بدخصلت اور شریر النفس انسانوں کے لیے، اور کبھی ایک خاص وجود کے لیے۔ اسی طرح احادیث میں بھی یہ لفظ انہی معنی کے لیے بے شمار مواقع پر استعمال ہوا ہے۔ شیطان عربی زبان کا لفظ ہے اور اہل عرب ہر اس چیز کو شیطان کہہ دیتے ہیں جو انتہائی سرکش اور باغی ہو، خواہ وہ انسان ہو یا جن یا کوئی جانور وغیرہ۔ انسانوں کی نسبت جنات چونکہ زیادہ سرکش ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے یہ لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک ایسے جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو پہلے فرشتوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے صاف انکار کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے تاکہ میں انسانوں کو گمراہ کر کے یہ ثابت کر دکھاؤں کہ ان کی اکثریت تیری نافرمان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے از راہ مصلحت اس کا یہ چیلنج قبول کیا اور اسے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی۔ اس جن کے لیے قرآن مجید میں ابلیس اور شیطان کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں، چونکہ اس نے قیامت تک زندہ رہنا ہے اور اتنی لمبی زندگی اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں گزارنی ہے، اس لیے اس سے بڑا سرکش اللہ کی مخلوق میں کوئی اور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ہی عام طور پر شیطان کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کے علاوہ اور شیاطین کا ذکر بھی ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ مثلا سرکش جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح احادیث کے مطابق ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اسے گمراہ کرنے اور برائی کی ترغیبات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اس فرق کے پیش نظر ابلیس کو شیطان اکبر کہنا زیادہ موزوں و مناسب ہے۔ شیطان ایک خارجی وجود ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ایک خارجی وجود رکھنے والی ذات ہے، اور احادیث سے اس مفہوم کی مزید تائید و وضاحت ہو جاتی ہے۔ مگر احادیث کے منکر اور قرآن کی منمانی تعویل کے ماہر عقل پرست شیطان کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں۔ ان کے بقول شیطان اور ابلیس محض فرضی نام ہیں جو انسانوں میں پنہا برے خیالات کی برائی اور شناعت و قباحت بیان کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس طبقہ فکر کے سرخیل سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید نہ شیطان اور جنات کے وجود کے قائل تھے اور نہ ہی وہ فرشتوں کے خارجی وجود کو تسلیم کرتے تھے، بلکہ قرآن مجید میں مذکور معجزات کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان اشیاء کو انسانی عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی۔ لیکن اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیاطین و جنات اور فرشتے کوئی خارجی وجود نہیں رکھتے تو قرآن مجید میں مذکور شیطان و ملائکہ کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ انسان ایک مجموعہ قوائے ملکوتی اور قوائے بہیمی کا ہے، اور ان دونوں قوتوں کی بے انتہا ضروریات ہیں جو ہر ایک قسم کی نیکی و بدی میں ظاہر ہوتی ہیں، اور انسان کے فرشتے اور ان کی ضروریات اور وہی انسان کے شیطان اور ان کی ضروریات ہیں۔ اسی فلسفہ کو مسٹر پرویز نے اس طرح اختیار کیا: ملائکہ سے مراد فطرت کی قوتیں ہیں جنہیں انسان جب چاہے مسخر کر سکتا ہے، لیکن ابلیس سے مراد اس کے وہ جذبات ہیں جو قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کر لیں تو انہیں شیاطین یا ابلیس سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس پر طرح یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خود ساختہ فکر کو عین قرآنی فکر باور کرانے کی کوشش کی، حالانکہ قرآن مجید میں جا بجا شیاطین و جنات، فرشتوں اور انسانوں کو 3 علیحدہ مخلوقات کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں مشرکین مکہ کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور جنات کو اللہ کا رشتہ دار کہا کرتے تھے، اور ان کے خیال میں یہ وجود رکھنے والی غیر مری مخلوقات تھیں۔ ان کے یہ خیالات قرآن مجید میں اس طرح بیان کیے گئے ہیں: اور انہوں کفار مکہ نے فرشتوں کو اناس یعنی خدا کی بیٹیاں مقرر کر دیا، حالانکہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں، اس کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور انہوں نے خدا اور جنات میں رشتہ مقرر کر لیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید تو ضرور کی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں اور جنات بھی اللہ کے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن ان کے علیحدہ وجود کی اللہ تعالیٰ نے کوئی نفی نہیں فرمائی۔ حالانکہ اگر ملائکہ اور شیاطین خود انسان ہی کی داخلی قوتیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس بات کی ضرور وضاحت فرما دیتے کہ جنہیں تم جنات اور فرشتے سمجھتے ہو وہ تو خود تمہارے اندر ہی پنہا قوتیں ہیں۔ ملائکہ کے بارے میں منکرین ملائکہ کے تمام شبہات کے رد کے لیے راکم الحروف کی کتاب انسان اور فرشتے ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ابلیس تو وہ شیطان اکبر ہے جسے قیامت تک زندگی ملی ہوئی ہے،
جبکہ اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ بھی ایک شیطان مقرر ہے جس کا تعلق شیطان اکبر کے ساتھ ہے، اور یہ شیطان اکبر ہی کا کارندہ ہے۔ یہ ہمیں نظر تو نہیں آتا مگر ہمارے دل میں برے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ علاوہ ازیں خود انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں اچھے خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں اور برے بھی، نیک جذبات بھی اٹھتے ہیں اور بد خیالات بھی۔ یہ انسان کو خیر کے لیے بھی ابھارتا ہے اور شر کے لیے بھی آمادہ کرتا ہے۔ مزید برآں اچھے خیالات کو تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور فرشتوں کی حفاظت وغیرہ سے مزید تقویت ملتی ہے، جبکہ برے خیالات سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ انہی برے خیالات کا عملی اظہار فتنہ و فساد، حسد و کینہ، بغض و عناد، کفر و شرک، بغاوت و سرکشی، قتل و غارت گری وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، جس سے شیطان خوش اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے وہ شیطانی کام ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کا امتحان لے سکے کہ کون شیطان کی راہ اختیار کرتا ہے اور کون اللہ کی فرما برداری پر قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو انسان کو زبردستی ہدایت کی راہ پر گامزن کیا ہے اور نہ ہی شیطان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جبراً انسان کو گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ شیطان کی پرستش کا نظریہ اس بات پر قائم ہوا کہ شیطان جو چاہے نقصان برپا کر سکتا ہے، حالانکہ یہ نظریہ ہی بدیہی طور پر غلط تھا، اس لیے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم و اذن سے ہوتا ہے۔ اس کی اجازت و رضامندی کے بغیر نہ ہوا میں تندی آ سکتی ہے اور نہ پانی میں طغیانی۔ باقی رہا شیطان کی قوت و طاقت کا سوال، تو اسے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اسے پورا کرنے کے لیے اسے مطلوبہ حد تک پورے ہتھیار بھی عطا کر دیے ہیں، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو اسلحہ نہیں، میں کیسے انسانوں کا مقابلہ کروں گا۔ شیطان کا یہ اسلحہ درج ذیل چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ انسانوں کو نظر نہیں آتا، انسانوں کے دلوں میں برے خیالات القاء کرنے کی طاقت رکھتا ہے، انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، برائی کو انسان کے لیے مزین کر سکتا ہے، ہر جگہ آنے جانے کی بے پناہ قوت اور سرعت رفتار بھی اسے حاصل ہے۔ دوسری طرف شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانوں کو بھی مطلوبہ ہتھیار دیے گئے ہیں، جن کی نوعیت یہ ہے کہ انسان کو شیطان کی دشمنی سے متنبع کیا گیا، شیطان کے مکر و فریب اور برے بساوت سے بچاؤ کے لیے وظائف بتائے گئے۔ جس طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان متعین ہے، اسی طرح اس سے بچاؤ کے لیے ایک محافظ بھی فرشتے کی شکل میں ہر انسان کے ساتھ متعین کیا گیا ہے۔ ہر برائی کے بارے میں صاف صاف آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ برائی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اس کے دل میں خدا کے غضب اور جہنم کے عذاب کا خوف بھی پیدا کیا گیا ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ و استغفار کا راستہ بھی رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے بچائے اور اپنی امان میں رکھے۔ بے شک اللہ کی امان شیطان کے حملوں سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔